جھوٹے دعوے کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، بھتہ لینے والے کو، ڈاکے ڈالنے والے کو، کیا انہیں کوئی رونا شرم آتی ہے اس بات پر کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا موقع ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک شہید، ایک گواہ کو کھڑا کیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف ہم گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔ یہ احساس تھا جس نے رلایا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مجھے کھڑا کیا جائے گا میری امت کے خلاف، کل مجھے اپنی امت کے خلاف یہ گواہی دینی ہے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ یاد کیجئے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی، شہادت دینے والی انگلی، وہ اللہ یعنی آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کی اے اللہ، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے میں نے ان تک تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ پیغام پہنچا بھی گئے، گواہی دے بھی گئے اور گواہی لے بھی گئے۔ بندوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی گواہی دے دیا، آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ کو گواہ بھی بنا دیا، اللہ تو گواہ ہے میں نے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ مگر کس بات نے رلایا رسول اللہ کو کہ مجھے کل کھڑا ہونا ہے اپنی امت کے خلاف اور یہ کہنا ہے کہ اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ کو اس پر خوف آیا، رسول اللہ کو اس پر رونا آیا، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، رسول اللہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی ان آنسوؤں سے۔ کیا آج امت کو بھی رونا آتا ہے؟ امت کو بھی احساس ہے کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے؟ قتل کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، بھتہ لینے والے کو، ڈاکے ڈالنے والے کو، حرام کھانے والے کو، رشوتیں لینے والے کو شرم آتی ہے؟ امتی کہلاتا ہے اپنے آپ کو اور یہ حرکتیں کرتا ہے؟ جھوٹے دعوے کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے، کیا انہیں کوئی رونا شرم آتی ہے اس بات پر کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے؟ قوم کو بیچ کر کھانے والے، قوم کو فروخت کرنے والے، قوم کی جائیداد، قوم کا ٹیکس، قوم کا پیسہ لوٹنے والے، اپنی تجوریوں کو بھرنے والے، اپنے بینک بیلنسز کو بھرنے والے، ایک ایک فرد اس ملک کا سیاستداں، اس کی 13 ممالک کے اندر جائیداد ہو، کیا ان لوگوں کو کوئی خوف آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے؟ اس امت کے رسول کو تو خوف آیا، اس امت کے رسول کو تو ڈر آیا، اس امت کے رسول کو تو رونا آیا، میں نے اپنی امت کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دینی ہے۔ کیا امتی کو بھی رونا آتا ہے کہ کل مجھے موت آئے گی، کل مجھے قبر میں جواب دینا ہے سوالات کا، کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے مجھے پیش کیا جائے گا، میرے دل کے اندر کیا تھا وہ پیش کیا جائے گا، میری زبان پر کیا تھا وہ پیش کیا جائے گا، میرے عمل اور کردار میں کیا کچھ تھا مجھے پیش کیا جائے گا۔ کیا آج امت کو اس پر کبھی رونا آتا ہے؟ کیا آج اس کا احساس ہم لوگوں کے اندر موجود ہے؟ یہ ہے وہ فساد کی بنیادی وجہ، یہ ہے بگاڑ کی بنیادی وجہ کہ خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہماری موت کو ہم بھول چکے ہیں، کل کی پیشی ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے ہمیں یاد نہیں ہے، تو فرد سے لے کے اوپر تک کے معاملات میں بگاڑ ہی بگاڑ ہمارے سامنے۔ رسول تو روئے تھے اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں ہم لوگوں کو رونا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، ہمیں کوئی احساس پیدا ہمارے دل میں ہوتا ہے بھی کہ نہیں، کبھی ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، کبھی کب کپاٹ ہم پر طاری ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ بات صرف تقریر اور لفاظی کی نہیں، کیا صاحب بہت اچھی تقریر ہو رہی جمعے کے دن، یہ تقریر اور لفاظی کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ زندگی جس میں آپ اور میں دنیا میں جی رہے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو ختم ہونا ہے، اور آپ نے میں نے بھی ختم ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ اللہ اس کا احساس مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
اشرح صدري قرآن